بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 280 اور 281 کی تلاوت کی گئی. اس میں ارشاد ہے اور اگر تنگ دست ہو تو مہلت دینا ہے آسودہ ہو جانے تک، اور یہ بات کہ تم صدقہ کر دو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اور ڈرو تم اس دن سے جس میں لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کسب کیا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. پہلے جو ہے وہ صدقات کا بیان چلا آ رہا تھا، پھر جو ہے وہ سود کا بیان بھی اس میں آ گیا، اور سود کو جو نہیں چھوڑتے ان کے خلاف جو ہے اعلان جنگ کیا، اعلان جنگ کا ارشاد تھا. اب یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اگر تنگ دست ہو، یعنی اگر قرض دار تنگ دست ہے تو اس کو آسودہ ہو جانے تک مہلت دے دیجیے. سود خور کیا کرتے ہیں کہ جب قرض دار وقت پر قرض نہیں دیتا تو سود کو اور بڑھا دیتے ہیں. 6 مہینے کا ٹائم رکھا ہے، 6 مہینے میں وہ اتنا سود رکھتے ہیں کہ 10% جو ہے وہ سود تم دو گے. 6 مہینے کے بعد وہ نہیں دے سکتا اگر قرضہ، تو بولتے ہیں ٹھیک ہے 2 مہینے اور لے لو، مگر سود جو ہے اب 20% ہوگا. یہ سود خوروں کی عادت ہے. تو وہ جیسے جیسے مہلت کو بڑھاتے ہیں سود کو بھی بڑھاتے ہیں، اور وہ غریب جو ہوتا ہے وہ بیچارہ سود کے نیچے ہی دب جاتا ہے. تو یہاں پر ارشاد فرمایا کہ نہیں، سود تو لینا ہی نہیں ہے. 6 مہینے کا ٹائم دیا ہے تو 6 مہینے بعد بھی اتنی ہی رقم واپس لینی ہے جتنی کہ قرض دی ہے. سود تو لینا ہی نہیں ہے. اور اگر 6 مہینے گزر گئے اور وہ دینے پر قادر نہیں ہے تو اس کو مزید مہلت دے دو، مگر اب بھی تم کوئی سود نہیں لوگے، اس سے کوئی اور اس پر بوجھ نہیں ڈالو گے، بلکہ وہی رقم لوگے جو قرضہ دی ہے اور اس کو مزید مہلت جو ہے وہ دے دو گے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم صدقہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہیں. یعنی اگر وہ تم قرضہ معاف کر دو اور اس پر وہ صدقہ کر دو تو یہ اور بھی بہتر ہو جائے گا اگر تم اس بات کو جانتے. یعنی اگر تمہیں سمجھ ہو اور تم اس بات کو جانتے ہو کہ صدقہ کرنے سے، اور اگر قرض معاف کرے گا تو وہ صدقہ ہو جائے گا، اس کو کتنا نفع ہوگا اللہ کی طرف سے. تو یہ صدقہ کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اگر صدقہ نہیں کرتے ہو تو مزید مہلت دے دو، ٹھیک ہے ابھی نہیں ادا کر سکتے ہو
1 مہینے بعد ادا کر دینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ مگر یہ بات یاد رکھو کہ یہ اس صورت میں ہے جب کہ آدمی جس نے قرضہ لیا ہے وہ حقیقتاً مجبور ہو، کیونکہ آج کل تو قرضہ لیتے ہیں اور قرضہ خواہ مخواہ نہیں واپس کرتے، قرضے کو خواہ مخواہ واپس نہیں کرتے، قرضہ لے کر سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے اس کا مال ہڑپ کر لیا۔ تو یہ نہیں سمجھو کہ وہ جو ایسا کام کرتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ تمہارے بھائی نے تم کو قرضہ دیا اور تم بجائے یہ کہ اس کا احسان مانتے اور جب تمہارے پاس موجود ہے اس کو قرضہ واپس کرتے، تم نے جو ہے اس کو تنگ کر دیا۔ تمہارے پاس پیسے بھی ہیں قرضہ واپس دینے کو، لیکن قرضہ نہیں دے رہے واپس، اس کو تنگ کر رہے ہو، وہ بار بار تمہارے چکر کاٹ رہا ہے، اس کو پریشان کر رہے ہو۔ اگر واپس بھی کرتے ہو تو 1 مہینے کے ٹائم کو 1 سال لگا دیتے ہو، تو یہ سب بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور جو اس قسم کی حرکت کرتا ہے قرض دار کہ قرضہ ہونے کے باوجود قرضہ واپس نہیں کر رہا، اس کو تنگ کر رہا ہے، بجائے یہ کہ اس نیکی کا اس کا احسان مانتا، شکریہ ادا کرتا، اس کو پریشان کر دیا، تو پھر ایسے آدمی کو سزا دینا بھی حلال ہے، اس کی بے عزتی کرنا بھی حلال ہے کہ اس کو بے عزت کیا جائے کہ تم ایسے کمینے آدمی ہو کہ تمہارے ساتھ ایک آدمی بھلا کرتا ہے، تم قرضہ لیتا ہے، ابھی تم قرضہ واپس بھی کر سکتے ہو، واپس نہیں کر رہے ہو، تو معاملہ دونوں طرف ہے۔ قرض دار کو چاہیے قرضہ اچھے طریقے سے ادا کر دے، جس نے قرضہ دیا ہے اس کو چاہیے کہ اگر واقعی میں وہ مجبور ہے قرض دار تو اس کو مہلت دے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو تم اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس کے بعد ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بس جو کوئی جیسا معاملہ کرے گا اس کا بدلہ اس کو پورا ملے گا۔ اگر قرض دینے والا سود لے رہا ہے، قرض لینے والا سود لے رہا ہے، اس کا بھی اللہ پاک اس کو سزا دے گا۔ قرض لینے والا خواہ مخواہ قرض ادا نہیں کر رہا ہے یا تنگ کر رہا ہے، ٹائم لگا رہا ہے، ایسے بھی کرتے ہیں، دیتے ہیں مگر خواہ مخواہ ٹائم لگاتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں۔ پہلے اپنے جو کام کرنے ہیں وہ پورے کریں گے، حالانکہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور پھر اس کو بولیں گے جیسے وہ تو سب سے آخری میں ہے، پہلے میری ساری خواہشات پوری ہو جائیں، اس کے بعد پیسہ بچے گا تو اس کو قرضہ ادا کر دوں گا۔ جان لے کہ اللہ پاک پورا پورا بدلہ دے گا، اگر تنگ کرے گا تو بھی بدلہ دے گا، اور اگر بالکل ادا نہیں کرے گا تو پھر تو ظاہر ہے اور بھی زیادہ سخت حساب ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک تاجر لوگوں سے قرضوں کا لین دین کیا کرتا تھا، قرضے وصول کرنے پر جو غلام اس نے مقرر کر رکھے تھے ان سے کہتا تھا کہ جب کسی تنگدست کے پاس پہنچو تو اس سے درگزر کرنا، امید ہے اللہ پاک ہم سے بھی درگزر فرمائے گا۔ چنانچہ موت کے بعد جب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ شانہ نے اسے درگزر کر دیا۔
اللہ اکبر۔ قرضوں کا معاملہ کرتا تھا اور جو تنگدست ہوتے اس سے درگزر کرتا تھا، اس امید پر کہ اللہ پاک مجھ سے بھی درگزر کرے گا۔ اللہ پاک نے اسے درگزر کر دیا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جس کو اس بات کی خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی بے چینیوں سے نجات دے تو تنگ دست کو مہلت دے دے یا معاف کر دے۔ یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن اس کے لیے آسانی والا معاملہ کرے تو وہ قرض دار کے ساتھ آسانی کرے۔ اور ایک حدیث میں کہ جس نے کسی تنگدست کو مہلت دے دی یا معاف کر دیا، اللہ پاک اسے قیامت کے دن اپنے سائے میں یعنی اپنے عرش کے سائے میں اس کو رکھے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس نے کسی تنگدست کو مہلت دی اس کو روزانہ اسی قدر صدقہ دینے کا ثواب ہوگا جتنا قرضہ اس نے کسی کو دیا ہے۔ یہ ثواب ادائیگی دین کا مقررہ وقت آنے سے پہلے ملتا ہے، پھر مقررہ وقت آنے کے بعد مہلت دے تو روزانہ اتنے مال کا دوگنا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے جتنا اس نے قرضہ دیا ہے۔ یعنی اگر کسی آدمی نے کسی کو قرض دیا تو اس کے لیے ایک مہلت کر دی، 1 مہینے کے بعد تم مجھے قرضہ ادا کرنا، تو 1 مہینے تک روزانہ اس کو جتنا اس نے قرضہ دیا مثلاً 5,000 روپے 5,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا اس کو۔ اور جب 1 مہینہ گزر گیا اس نے مزید اس کو 1 اور مہینہ دے دیا، اب اس کو دگنا یعنی 10,000 روپے روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو صدقہ دینا جو ہے بڑی فضیلت کا کام ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آج کل جو ہے بےایمانی بہت ہے، اس لیے جو قرضہ ان کو دیا جائے جن پر بھروسہ ہو کہ وہ واقعی میں حاجت مند بھی ہے اور ایماندار بھی ہے، معاملات میں ایماندار بھی ہے، تو ایسے لوگوں کو قرضہ دیا جائے۔ اگر بعض آدمی ایسے ہی قرضہ دے دیتا ہے پھر پریشان ہو جاتا ہے، مطلب میں نے اس کو قرضہ دے دیا، ابھی 1 سال گزر گیا ابھی تک میرا قرضہ اس نے نہیں اتارا، تو اس لیے جو ہے وہ قرضہ دیا جائے مگر تھوڑا سوچ سمجھ کے دیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا